بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیخ محمد ساوی موجودہ دور کے مشہور عالم دین ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف اور اپنے دل دہلانے والے خطبوں سے بھی کافی مقبول ہیں۔ سعودی عرب سے تعلق ہے لیکن مصر میں مقیم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر پر تھا، واپس اسکندریہ پہنچا تو تہجد کا وقت تھا۔ یہ سوچ کر مسجد کا رخ کیا کہ اگر گھر جا کر سو گیا تو جماعت نکل جائے گی۔ مسجد کے حال میں داخل ہوا تو ایک بڑے میاں محراب میں سر بسجود ہو کر رو رہے ہیں اور مصر کے عامی لہجے میں عرب سے التجائیں کر رہے ہیں۔ یا رب خلاص بقا یا رب انا تعبت خلاص یا رب ملیش غیرک یا رب اروح فین یا رب، پروردگار مجھے نجات دے، میں تھک گیا ہوں، اے رب میرا کوئی اور رب بھی نہیں تیرے سوا، میں اب کہاں جاؤں تیرا در چھوڑ کر۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی سخت مجبوری اور ضرورت کے لیے التجائیں کر رہے ہیں۔ میں ان کا انتظار کرنے لگا یہاں تک کہ انہوں نے نماز و دعا مکمل کی۔ میں ان کے قریب گیا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چچا جان کیا پریشانی ہے کہ آپ کی دعا نے میرا کلیجہ بھی چیر دیا۔ کہنے لگے کہ میری بیوی ہسپتال میں ہے، آج 9 بجے آپریشن کا ٹائم ہے۔ ڈاکٹروں نے اور کہا ہے کہ آپریشن سے پہلے 15,400 جنیا یعنی مصری پاؤنڈ، ہندوستانی کرنسی تقریباً 40,000 روپے وہ جمع کروا دیں، لیکن میرے پاس تو ایک جنیا بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ چچا جان اللہ جانتا ہے کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آپ کی کوئی مدد کر سکوں، لیکن میں آپ کو خوشخبری ضرور دیتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، اسی پر بھروسہ رکھو، وہ آپ کی دعا رائے گاہ نہیں کرے گا۔ میں چونکہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا اس لیے 2 رکعت پڑھ کر ہی ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ مؤذن نے آ کر جگایا، میں نے وضو کر کے سنت پڑھ لی، اتنے میں امام صاحب آ گئے، مجھے دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ باللہ یا شیخ تسلی بنا، یعنی قسم دی کہ آج نماز آپ پڑھائیں۔ میں نے معذرت کی کہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوں، لیکن امام صاحب نے کوئی عذر نہیں سنا اور فرمایا کہ چلیں چھوٹی سورت سے ہی نماز پڑھا دیں۔ بہرحال میں نے نماز کرا لی۔ نماز سلام پھیرنے کے بعد میں مقتدیوں کی طرف رخ پھیر کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ تیسری صف سے ایک شخص میری طرف آنے لگا۔ وضاقتہ سے ہی کوئی بڑا امیر کبیر آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ گرم جوشی سے مجھے سلام کیا اور کہا کہ میرا گھر یہاں قریب ہی ہے، عموماً فجر میں مسجد میں نہیں آ پاتا، لیکن آج آپ کی آواز آئی تو چلا آیا تاکہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ لوں اور سلام بھی کر لوں۔ پھر کہنے لگا کہ الحمدللہ میری فلاں روڈ پر پلاسٹک کی بڑی فیکٹری ہے، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے مجھ پر۔ ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس زکوٰۃ کے 15,400 جنیہ جمع ہیں۔ شیخ ساوی کہتے ہیں کہ یہ 15,400 کا ہنسا سن کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، پھر بے اختیار میری ہچکی بند گئی۔ لوگ حیران کہ شیخ کو کیا ہو گیا، انہیں کیا پتا کہ نالہ نیم شبی میں کتنی قوت ہے جو عجیب طریقے سے اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ میں نے صفوں میں نظر دوڑائی تو اس بیچارے ضرورت مند پر بھی نظر پڑی جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ آئیے حاجی صاحب، وہ میرے پاس آئے، ان کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ چچا جان آپ کیوں رو رہے تھے؟ تو اس سادہ مزاج آدمی نے کہا بتا دیا نا کہ میری بیوی کا آج آپریشن ہے جس کا خرچہ 15,400 جنیہ ہے، مگر میرے پلے ایک جنیہ بھی نہیں۔ میں دراصل سیٹھ صاحب کو سنوانا چاہ رہا تھا۔ یہ سن کر سیٹھ صاحب بے اختیار مجھ سے لپٹ گئے اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میری بیوی کب سے کہہ رہی تھی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اسے کسی مستحق کو دے دو، لیکن میں ہر بار اس سے کہتا کہ نہیں، جب تک کوئی سخت حاجت مند مل جائے تاکہ اس رقم کی وجہ سے اللہ کریم اس کی شدید ضرورت کو پورا کر دے، بس اسی کو یہ رقم دے دوں گا تاکہ اس کی مصیبت دور کرنے پر اللہ تعالیٰ روز قیامت ہمارے مصائب کو دور فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فرج عن مسلم کربتا من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، یعنی جس نے کسی مسلمان سے دنیا کی کوئی مصیبت تنگی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی تنگی کو دور فرمائیں گے۔ یہ حدیث بہت ساری احادیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور بعض احادیث میں ان کے الفاظ من نفس عن مؤمن قربتاً کے الفاظ بھی ہیں۔
بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مطلب ہے کہ جو بندہ بھی کسی بھی مسلمان کی کوئی بھی دنیا کی مصیبت پریشانی کوئی تنگی دور کرے گا تو اللہ رب العزت قیامت کی تنگیوں میں سے اس کی جو ہے پریشانی دور فرمائیں گے، تنگیاں دور کریں گے، اور اللہ رب العزت قیامت کی سختیوں سے اس کو بچائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو، آپ علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو، سنت کو اپنانے کی، عمل میں لانے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔